کوئی بھی بول جو انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اس لفظ کی آگے دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک موضوع، جس لفظ کا کوئی معنی ہو اسے موضوع کہتے ہیں۔ اس کو مستعمل اور مفید بھی کہتے ہیں، جیسے قرآن۔ نمبر دو محمل، جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں۔ اس کو غیر مستعمل اور غیر مفید بھی کہتے ہیں، کیونکہ نحو میں اس کے متعلق بحث نہیں کی جاتی، جیسے دعیذن جو زید کا الٹ ہے۔ اردو میں اس کی مثال پانی کے ساتھ وانی اور روٹی کے ساتھ شوٹی ہے۔ پھر لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مفرد، یعنی وہ اکیلا لفظ جو اپنا معنی دے، جیسے کتاب۔ نمبر دو مرکب، یعنی وہ لفظ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے، جیسے رسول اللہ۔ مرکب کی تفصیل نقشہ جات کے ساتھ سبق نمبر 2 میں آئے گی۔ مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اسم ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے زید، عالم۔ زمانے کل 3 ہیں۔ نمبر ایک ماضی، یعنی گزرا ہوا۔ نمبر 2 حال، یعنی موجودہ زمانہ۔ نمبر 3 استقبال، یعنی آنے والے زمانے کو استقبال کہتے ہیں۔ کلمے کی دوسری قسم فعل ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے، جیسے خلق، یخلق، کل۔ نمبر 3 حرف ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے کہ جو اسم اور فعل سے ملے بغیر اپنے معنی پر خود دلالت نہ کرے، جیسے لام، من، الی وغیرہ۔ یہ اس وقت تک اپنا معنی پر دلالت نہیں کرتے جب تک ان کے ساتھ 2 اسموں یا ایک اسم اور ایک فعل کو نہ ملایا جائے، جیسے الحمدللہ میں حرف لام۔ اسم کی 7 اقسام ہیں۔ نمبر 1 عموم خصوص کے اعتبار سے معرفہ اور نکرہ، اس کا بیان سبق نمبر 3 میں آئے گا۔ نمبر 2 مادہ کے اعتبار سے جامد، مصدر، مشتق، اس کا بیان سبق نمبر 4 میں آئے گا۔ نمبر 3 جنس کے اعتبار سے مذکر، مؤنث، اس کا بیان سبق نمبر 5 میں آئے گا۔ نمبر 4 تعداد کے اعتبار سے واحد، تثنیہ اور جمع، اس کا بیان سبق نمبر 6 میں آئے گا۔ نمبر 5 اعراب کے اعتبار سے، یعنی آخری حرف پر اعراب کی تبدیلی کے اعتبار سے معرب اور مبنی، اس کا بیان سبق نمبر 7 میں آئے گا۔ نمبر 6 عامل کے اعتبار سے قیاسی اور سماعی، اس کا بیان سبق نمبر 8 میں آئے گا۔ نمبر 7 معمول کے اعتبار سے بالواسطہ اور بلا واسطہ، اس کا بیان سبق نمبر 9 میں آئے گا۔